پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا دلچسپ پہلو اس وقت ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مکمل طور پر ایگزیکٹو کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے، یا اگر اس میں کچھ ایسے ججز موجود ہیں جو کہ آئین پسند ججز ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے محافظ ہیں، اپنے حلف کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں، تو وہ ججز ایک ایک کر کے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ججز کوئی وکلاء کی موومنٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ اور پھر ایک اور دلچسپ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے صورتحال ہے کہ کیا سہیل افریدی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلان ہے تحریک انصاف کا؟ صدیق جان صاحب بہت شکریہ۔ سب سے جی پہلے تو سہیل افریدی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ نے پچھلے ایک ہفتہ پشاور کے اندر گزارا ہے، کیا کچھ دیکھا ہے آپ نے، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک معاملے میں بہت کنسرنڈ ہیں، اور وہ کنسرن اس بات پر ہیں کہ ظاہر ہے انہیں اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ عمران خان صاحب کی جو قید ہے وہ بہت طویل ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو ناحق قید ہے وہ نارملائز ہو گئی ہے۔ اور اس حوالے سے کل کا جو خطاب تھا شاہد خٹک صاحب کا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حصے کے زخم بھی عمران خان نے کھائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان مڑ مڑ کے اپنی قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ صرف مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ ہے پوری قوم کا۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ پچھلے کچھ عرصے میں 10 جو ہے وہ ٹاپ کی جو کمپنیز تھیں میڈیسن کی، وہ چلی گئیں۔ ایک کمپنی کے بھی جانے سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں۔ آپ کی کیمیکلز کی یہاں سے جو انڈسٹریز ہیں وہ یہاں سے گئی ہیں، آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، آپ کی ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کا ٹیکسٹائل ختم ہو رہا ہے، آپ کے اندر غربت بڑھ رہی ہے، کنسٹرکشن بہت سلو ہو گئی ہے، ریل اسٹیٹ ہو گئی ہے۔ کنسٹرکشن سلو ہونے سے آپ دیکھیں جب ایک گھر بنتا ہے تو اس سے 40 سے 50 انڈسٹریز وابستہ ہوتی ہیں، شعبہ جات وابستہ ہوتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں رک گئی ہیں۔ پھر آپ کا دیکھیں کے پی کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے، کیونکہ ہم سہیل افریدی صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے کے پی پورا متاثر ہو رہا ہے۔ اس سے اب وادی تیرہ جو ہے، کل رضوان غلزئی صاحب کے ساتھ بھی ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں تیرہ کے لوگ ملے، ان کے ساتھ اسماعیل آفریدی صاحب اور شمشیر صاحب اور عبد الرحمن ہیں جو بھائی ہیں کہ عبد الغنی کے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جو وادی تیرہ سے تھے، تو وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب کے دور میں اتنا امن آ گیا تھا تیرہ میں کہ عمران خان صاحب نے ادھر ایک امن فیسٹیول کروایا تھا جس میں عمران خان صاحب خود آئے تھے، یعنی اتنا امن تھا کہ وزیر اعظم پاکستان وہاں پر آئے، امن فیسٹیول ہوا، پرامن طریقے سے ٹورزم ادھر بڑھ گیا تھا۔ صرف ایک دکاندار یہ کہتا ہے کہ میں ڈیلی کی 500 مرغیاں بیچتا تھا، صرف ایک دکاندار، باقی کتنی بیچتے ہوں گے، باقی اور کس طرح سے چیزیں چلتی ہوں، کیونکہ ٹورزم بڑھ گیا تھا، لوگ جاتے تھے، کیمپنگ کرتے تھے لوگ، امن تھا۔ آج کیا ہے؟ آج اب دن میں کوئی بندہ اس طرح سے نہیں جا سکتا تیرا، وہاں پہ جس طرح سے ڈرونز اور جس طرح سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو بات یہ ہے کہ انسرٹینٹی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب، ایک تو ظاہر ہے ان کے چیلنجز بہت سارے ہیں۔ پہلا ان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کے پی میں امن لانا چاہتے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد ایک طے شدہ، وہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منصوبے کے تحت جو ہے وہ ڈرونز بڑھا دیے گئے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق اور وفاقی ادارے یہ چاہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کوئی بلنڈر کریں۔ سہیل آفریدی نے خود تو ایک پلان تیار کر رکھا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، عمران خان کی رہائی کس طرح سے ہو سکتی ہے، ہمیں کس طرح سے مومنٹم بنانا چاہیے، کس طرح سے دباؤ بڑھانا چاہیے۔ لیکن سہیل آفریدی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے مینڈیٹ سہیل آفریدی صاحب کو نہیں دیا اس کے لیے، جسے کہتے ہیں آپ مارچ کرنے کے لیے، وہ انہوں نے دیا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود ثنا چغئی صاحب کو کہ آپ نے پلان کرنا ہے۔ سہیل آفریدی نے ایک پلان جو ہے وہ انہوں نے اپنے طور پہ تیار کر رکھا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے پہ وہ بہت کنسرنڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں کی اپروول عمران خان سے لینا چاہتے ہیں، اور وہ اس کی اپروول لے کے اس کو ایگزیکیوٹ چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ بڑے فیصلے ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں، لیکن سب چیزوں کے لیے عمران خان کی اپروول بہت ضروری ہے۔ اب ایک یہ بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ وہ خان صاحب تک پیغام بھجوا دیں، اور خان صاحب کا پیغام آ جائے تو پھر ان کو ایگزیکیوٹ کر لیں۔ لیکن دیکھیں، ان کا کنسرن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کا پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کا مینڈیٹ نہیں دیا۔ عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے تحریک تحفظ پاکستان کو۔ اب یہ جو سب لوگ سہیل آفریدی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، سہیل آفریدی صاحب تو خود جارحانہ اننگز کھیل رہے ہیں اور وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے پاس ایک پلان ہے، لیکن جب تک عمران خان صاحب ان کو مینڈیٹ نہیں دیتے تھے تب تک وہ اس پلان کو نوز نہیں کر سکتے، اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، وہ کے پی کی پی ٹی آئی کے صدر بھی نہیں ہیں، اور وہ تنظیم کو اور حکومت کو الگ رکھ کے چلا رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلہ آیا پشاور ہائی کورٹ کا
اور کہ جی کوئی بھی اگر مارچ ہوگا تو اس میں وسائل کا استعمال نہیں ہوگا. یہ بات تو سہیل آفریدی پہلے دن سے کہہ چکے ہیں کہ اس بار جب ہم جائیں گے تو 1% بھی سرکار کا یا کوئی گاڑی کوئی ڈبل یہ چیزیں بالکل نہیں ہوں گی, مشینری نہیں ہوگی کے پی کی. لیکن اس کو پیٹا گیا, اس کو چلوایا گیا ٹی وی چینلز پہ نا. تو دیکھیں سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہیں اندازہ ہے کہ لوگ ان کی طرف, سوشل میڈیا ان کی طرف دیکھ رہا ہے, پنجاب کے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, سندھ کے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے قدم بڑھائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ اس چیز کا نہیں دیا. خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تحریک تحفظ پاکستان کو. اب سہیل آفریدی اگر اکیلے فیصلہ کر بھی لیتے ہیں, وہ کے پی کے کی حد تک تو کر سکتے ہیں, وہ پورے ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ پنجاب کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ان کا کنسرن بڑھ رہا ہے سہیل آفریدی کا کہ کسی طرح سے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو اور وہ خان صاحب سے اپروول لیں اور ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کریں جن کی جو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ عمران خان کی وہ اس بات پہ اپسیٹ ہیں کہ خان صاحب کی جو قید ہے وہ نارملائز کر دی گئی ہے اور کوئی مستقبل قریب میں عدالتوں سے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب 2 چیزوں میں اور بڑے کلیئر ہیں جتنی بھی ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی کسی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے اور کسی طرح کے مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پہ سہیل آفریدی صاحب بالکل کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزاحمت کے ذریعے باہر آئیں گے اور بات چیت کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے. اور ان کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں دے گی, اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان سے مانگ رہی ہے وہ عمران خان ان کو نہیں دے سکتے. تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ عمران خان نے جب بھی باہر آنا ہے مزاحمت کے ذریعے آنا ہے. دوسرا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ ان کا ایمان ہے, یقین ہے کہ میں جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہوں فتح ہماری ہوگی اور یہ نظام ہمارے سامنے سر نگوں ہوگا اور سرنڈر کرے گا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سخت بات کر رہے ہیں. اب تو انہوں نے پبلک جلسوں میں بھی کہنا شروع کل کہہ دیا انہوں نے لوور دیر میں. انہوں نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں, جب تک میرے جسم میں جان ہے اور اگر میں مار دیا جاؤں تو پھر آپ نے سرنڈر نہیں کرنا. دیکھیں وہ اس حد تک چلے گئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جس راستے پہ چل نکلا ہوں اس راستے سے مجھے ایک ہی چیز روک سکتی ہے اور وہ ہے موت. یعنی اس حد تک انہوں نے جب یہ جلسوں میں وہ جا رہے تھے تو ان کو بہت سخت تھریٹ لیٹرز جو ہیں وہ ان کو دیے گئے اور بھجوائے گئے جو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں. اور ایک جو کے پی گورنمنٹ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک اس میں سے تھریٹ لیٹر ایسا بھی تھا جس میں بہت سی ایسی چیزیں لکھی گئی تھیں, بلکہ وربلی بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ میسیج دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے, آپ پہ حملہ ہوگا. اچھا, اگر آپ کرک جائیں گے تو آپ پہ حملہ ہوگا. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, آپ کے اوپر ہر صورت میں حملہ ہوگا. اور ان کو جو کے پی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے وہاں کے جو سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ ایک تنظیم کا نام بتایا گیا کہ اس تنظیم کا سنائپر اور اس سنائپر کے پاس بہت لیٹسٹ اسلحہ ہے اور اس سے وہ آپ کو نشانہ بنائے گا. یہ بات انہوں نے کہا ہے, ایسا نہیں ہم کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے, وہ ہوگا اگر آپ جائیں گے کرک. اس کے باوجود سہیل آفریدی گئے. پھر ان کے پی ٹی آئی کے سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو کہا گیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ وینیو چینج کر لیں, کسی 4 دیواری کے اندر کر لیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. شاید خٹک بھی اڑ گئے, انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. پھر انہیں کہا گیا کہ چلیں آپ رخ چینج کر لیں, انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا اسٹیج کا. پھر اینڈ میں یہ کہا گیا کہ آپ ڈائس جو ہے نا اس کو رائٹ, اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے تو رائٹ لے جائیں, رائٹ ہے تو لیفٹ لے جائیں, ڈائس کو وہاں سے چینج کر لیں. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہ ایسے فیصلے لے رہے ہیں جن فیصلوں کی ان کو بہت ہی زیادہ ان کو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا ہر حوالے سے. اب آپ کو میں بتاؤں نا کہ انہوں نے ایک کتنا بڑا فیصلہ لیا اور پورے مطلب دل سے لیا. انہوں نے یہ جو حکومتیں جو ہے نا, حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ ان کے پاس جو بجٹ ہوتا ہے, جو پیسہ ہوتا ہے نا, وہ پلیج کروا دیتی ہیں, کسی بینک میں رکھوا دیتی ہیں اور جتنا عرصہ وہ استعمال نہیں ہوتے اور پڑے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو سود ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ختم, ہم نے بالکل سود نہیں لینا. ان کو کہا گیا کہ ہمیں تو کروڑوں اربوں روپے کا اس سے فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ ہے تو ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ختم کریں اس کو, کوئی ہمیں سود نہیں چاہیے, اللہ برکت ڈالے گا, اللہ کرم کرے گا اور آپ جو ہے وہ ہم سود والا چیپٹر کلوز کریں. اس کے بعد وہ ان کا گورننس پہ پوری ان کی توجہ ہے, ڈلیوری پہ ان کی توجہ ہے, کرپشن کی روک تھام پہ ان کی توجہ ہے, یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز کے اوپر ان کی توجہ ہے,
آگے وہ اتنی چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس میں لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یار کوئی تصور پی ٹی آئی والے خود نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں بھی سہیل آفریدی کریں گے. تو وہ ہر محاذ پہ آگے بڑھ رہے ہیں, وہ ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں, وہ گورننس بہتر کر رہے ہیں, وہ ڈلیوری بہتر بنا رہے ہیں, وہ بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں, وہ اپنے منتخب نمائندوں کو عزت دے رہے ہیں, وہ کے پی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, وہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے, ملٹری آپریشن رکوانے کے لیے, ہر چیز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں صدیق جان صاحب ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے ایک اگر ہم کہہ لیں کہ خیبر پختونخوا کی حد تک پی ٹی آئی کی ساکھ بھی کہیں نہ کہیں پر متاثر ہوئی تھی. سہیل آفریدی کے لیے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ انہوں نے شاید اس ساکھ کو بھی بحال کرنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گنڈا پور کے دور کے اندر وہاں پر ملٹری آپریشنز بہت زیادہ ہوئے, وہاں پر لوگ جو چیز چاہ رہے تھے وہ چیز ان کو نہیں ملی. تو ہم نے گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے وزٹ کیے تھے تو ہمیں پتہ چلا تھا. تھوڑا جوڈیشری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز نے استعفیٰ دے دیا, پھر لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شمس نے دے دیا, ہائی کورٹ کے ججز, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں. تو یہ کیا ہو سکتا ہے, اس سے استعفے آئیں گے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک اس بات کا رخ یہ بھی ہے کہ بھائی اس موجودہ سسٹم کی فیور کے اندر چیزیں جا رہی ہیں, ججز اگر مستعفی ہو رہے ہیں تو ان کی فیور میں بالکل چیزیں نہیں جا رہی, ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں, اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور ایک استعفیٰ جب آپ ویڈیو لگائیں گے تو سوموار کا آغاز ہو رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا 17 نومبر کا, تو ایک استعفیٰ جو ہے وہ آج بھی آ سکتا ہے, اور ایک استعفیٰ آج بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ اب ایک بڑی لڑائی ہے, اور یہ لڑائی اب صرف عمران خان کی لڑائی پہلے بھی نہیں تھی, لیکن ایک اس کو عمران خان کی لڑائی بنا دیا گیا. تو اب یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو ہر پاکستانی کی لڑائی ہے. اور آج کے دن میں خیال آپ ویٹ کر لیں, کچھ خبریں اور آئیں گی تو پھر ہم ان پہ ڈسکس کریں گے. چلیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئی امید ہے کہ کوئی وکلاء یا کوئی ریٹائر ججز کہیں نہ کہیں پہ کوئی انیشیٹ کر سکتے ہیں کوئی موومنٹ؟ کوئی ایسا امید نہیں ہے, انفارمیشن ہے. اچھا تیار ہو جائیں. چلیں یہ تو بڑی زبردست بات ہے. صدیق جان صاحب آخر میں یہ بتائیے گا, آپ کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ نے, کچھ صحافیوں نے اگر یہ لکھا کہ ججز کی پینشن آنی ہے, ججز کی کچھ مراد آنی ہے, جس کے مد میں ججز ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم استعفیٰ نہ دیں, مستعفی نہ ہوں, تو آپ نے اس کے اوپر لکھا تو بڑی تنقید ہوئی کہ یار اتنی سخت. میں نے لکھنے والے کو کہا گھٹیا نیچ, اس طرح کی بات لکھی تھی میں نے, اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ ایسے ایک مکروہ لوگ ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی, جہانگیری صاحب, بابر ستار صاحب, سردار اجاز خان صاحب, سمر رفت امتیاز صاحبہ نے جو سٹیپس لیے ہیں نا, آپ پینشن کی بات کرتے ہیں, ان کی اور ان کے بچوں کی زندگیاں اسٹیک پہ لگ گئیں, ان کے خاندانوں کی زندگیاں اسٹیک پہ لگ گئیں. وہ مطلب کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. جن لوگوں نے اپنی موت کی پرواہ نہیں کی, جن کو اپنی زندگی کی فکر نہیں تھی, وہ ملک اور اپنے حلف سے وفا کر رہے تھے. آپ مکروہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں, گھٹیا لوگ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پینشن کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں پینشن ملتی رہے گی. آپ اتنے گھٹیا اور نیچے آپ کہ آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ججز وہ درست بات کر رہے ہیں, یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر وقت آپ کہیں اور کی ترجمانی کرتے ہیں, آپ کو لکھی لکھائی خبر آ جاتی ہے, آپ وہ لکھ کے اور آپ پھر صبح درود شریف بھی ٹویٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد سارے دن آپ جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے والے کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب ہمیں ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے. فلانا یہ کہہ رہا ہے تو فلانا یہ کہہ رہا ہے, تو ہمیں اس ملک کے اندر کون سی اخلاقیات رہ گئی ہیں بھائی؟ کیا اب ہمیں اخلاقیات کا درس دینے لگ جاتے ہیں؟ 26 نومبر کو کیا ہوا؟ کیا وہ اخلاقیات تھیں؟ مریدکے میں جو وہ اخلاقیات تھیں؟ جو اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ اخلاقیات ہیں؟ تو کوئی میرا خیال ہے کہ ہمیں سخت باتیں کرنی چاہیے اور نکل آنا چاہیے ان چیزوں سے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تو ویسے نہیں کرنا چاہیے, ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ. اس حوالے سے تو کلیئرٹی ہے کہ ہم خود بھی ظاہرہ کورٹ رپورٹر ہیں, سارا دن عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں, تو ہمیں اس بات کی تو بالکل کلیئرٹی ہے کہ ججز نے اپنی فیملیز کو بھی اسٹیک پر رکھا, اور ججز جو ہے وہ اپنے حلف کے ساتھ ڈٹے رہے, کھڑے رہے. ان کو تھریٹس بھی ہوئی, ان کی فیملی کو بھی تھریٹس آئے. اس کے بعد ججز کے خلاف یہ جب آخری بات یہ کر دوں, جب ڈیٹیلز آئیں گی تو لوگ حیران رہ جائیں گے, اور لوگ ان ججز کی اور بہت سے لوگوں کی عزت بڑھ جائے گی کہ کب کس کی بیٹی کی اسکول جاتے ہوئے کی ویڈیو بنا کے اس کو بھیجی گئی ہے, یہ تمہاری بیٹی اسکول جا رہی ہے, اس گاڑی میں جا رہی ہے, اس اسکول میں جا رہی ہے. تو کس کی بیٹی بیرون ملک جو ہے وہ پڑھ رہی ہے, اور ان کو کہا گیا کہ اچھا تو تمہاری بیٹی فلاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور فلاں وہاں کے ہاسٹل میں رہتی ہے, ٹھیک ہے. کس کی بیٹی کی میڈیکل کالج کے ہاسٹل کے اندر کا بھیجا گیا کہ اس وقت بھی آپ کی بیٹی فلاں میڈیکل کالج کے فلاں ہاسٹل کے کمرہ نمبر فلاں میں بیٹھی ہے. تو یہ کہنا آسان ہوتا ہے, جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ان کو یہ بات سنانا کہ وہ اپنے پینشن کے لیے کر رہے ہیں.
اگر ان کو پیسوں کی اتنی فکر ہے تو وہ مل جانے اس نظام کے ساتھ، ہاں، روزانہ کروڑوں روپے بنائیں، روزانہ بنائیں. یہ وہ جج ہیں جو وکیل تھے تو 10 گنا زیادہ اس سے پیسے کماتے تھے جتنے ایز اے جج وہ کما رہے ہیں. بالکل ایسے صدیق جان صاحب نے بڑی زبردست بات کی جی. بہرحال مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ. السلام علیکم جی، شہزاد نواز آپ سے مخاطب ہوں. پاکستان میں اس وقت ایک ڈرامائی سی صورتحال بنی ہوئی ہے، چاہے وہ عدالتی نظام کے حوالے سے ہو، چاہے کے پی کے حوالے سے ہو، چاہے امن و امان کے حوالے سے ہو. عوام میں اس وقت جو ہے وہ بڑی مایوسی پائی جاتی ہے، چاہے وہ عدالتوں کے حوالے سے ہو، ججز کے اندر بھی بڑی مایوسی ہے. سینئر صحافی صدیق جان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. صدیق بھائی بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ایک عام عوام سے لے کر ایک ہائی پروفائل بندے تک، چاہے وہ ججز ہوں یا جو بھی ہوں، ہر ایک کے اندر جو ہے وہ اس وقت مایوسی پائی جاتی ہے پاکستان کے حالیہ حالات کی وجہ سے. کیا کہیں گے آپ بھی کے پی میں بڑے لوگوں سے مل کے آئیں، وہاں کے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے، سوری میں سینئر نہیں ہوں بالکل، میں بڑا عام سا رپورٹر ہوں اور بڑا جونیئر ہوں. دوسری بات یہ ہے شہزاد بھائی کہ آپ نے کہا کہ مایوسی ہے، میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں. اور یہ جو ہم ہے نا مایوسی، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم تو مایوس ہیں تو ہم اصل میں اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں. مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے. میں ایک کسی کا لیکچر سن رہا تھا مذہبی اسکالر کا، انہوں نے کہا کہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی قدرت پہ سوال اٹھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی قدرت سے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ تو نہیں ہوگا. اور بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی ہوگا. اور امید کیا ہے؟ مجھے جب لوگ بار بار کہتے ہیں امید کیا ہے، میں کہتا ہوں میرے نزدیک امید یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس نظام کو نہیں مان رہے، پاکستان کے لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ اس نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، پاکستان کے لوگ اس نظام کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے. عمران خان جیل میں ڈٹا ہوا ہے. عمران خان کے پارٹی کے فیصلہ سازوں کو آپ چھوڑ دیں، عمران خان کا ووٹر ڈٹا ہوا ہے. جب عمران خان کھڑا ہوا ہے، لوگ اس نظام کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور کس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کیا، آپ بھی بہت جاتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ یار وہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اب یہ سسٹم تو 2030 تک چلنا ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار وہ جو نون لیگ والا ہمارا ایم این اے ہے نا، میں نے اس سے معاملات ٹھیک کر لیے ہیں، میں گیا تو اس کے ڈیرے پہ بیٹھا رہا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کی نوکری کا بھی اسے کہہ دیا یار وہ نظام تو یہی چلنا ہے، تو میں جو ایم پی ہے نا اس سے میں نے تعلقات یس کر لیے ہیں. میں نے کہا یار چھوڑو پرے، بس یہ سسٹم ایسے چلنا ہے. میں نے تو کہیں بھی نہیں سنا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ لوگ جو اس نظام کے کسی طرح تھوڑے سے حق میں بھی تھے، وہ بھی اس کے ساتھ خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں. سر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کی زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے. چند جو لوگ ہیں جو چور ڈاکو اور لٹیرے اور اشرافیہ میں شامل ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، اپنا فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں، جو دینے والے ہاتھ تھے وہ لینے والے ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ ایک پریشان کن صورتحال ہے. پنجاب میں ہیلتھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہاسپٹل پرائیویٹائز کر دیے ہیں، ہیلتھ کارڈ بند کر دیا ہے، اسکول ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، روزگار ہے نہیں، لوگوں کے اندر نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں یہ لاوا پک رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی عمارت مکمل طور پہ زمین بوس نہ ہو جائے تب تک کوئی اس کو کئی بار اس کو کھڑا کرنے کے لیے کام نہیں کرتے. اس نظام کی عمارت تیزی سے زمین بوس ہونے جا رہی ہے. ہاں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ بڑے مایوس ہو رہے ہیں، بھائی مایوس تو ان کو اگر ہوں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے جو لوگ جیلوں میں رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہم میں سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جنہوں نے کوئی قربانیاں نہیں دی نا، ہم باہر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لوگ کوئی اور نکل کے آ کے اور سسٹم گرا دیں. ہم باہر بیٹھ کے کہتے ہیں یار سہیل آفریدی کے پی سے لاکھوں لوگ لے کے آئے، کے پی کے لوگ اپنی جانیں دیں اور یہ سسٹم گرا دیں اور اس کا بینیفٹ مجھے بھی ہونا چاہیے. دیکھیں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو اپنا ملک کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. لیکن صدیق بھائی رجیم چینج کے بعد ہر بندہ ڈپریشن، دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان سے باہر جا کے ڈنکی لگا کے باہر جانا چاہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، لیکن سڑک پہ نہیں آنا چاہتے پرامن طریقے سے. آج 10 لاکھ لوگ نکلے ہیں پاکستان میں، یہ حکومت گر جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب بیٹھ کے باتیں تو کرتے ہیں، ہم لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ٹویٹر پہ بات کرتے ہیں. جب نکلنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نکلیں، یہ پٹھان پختون، یہ ہزارے والے بڑی تعداد میں یہ نکلیں، پنجاب سے بھی چند سر پھرے نکل آئیں، ہمیں نہ نکلنا پڑے اور یہ سسٹم گر جائے اور میری زندگی میں آسانی آ جائے. ایسا نہیں ہوا کرتا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب نکلتا ہے تو پاکستان نکلتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ پنجاب کے اندر یہ صورتحال ہے کہ لوگ اتنا خوف کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم نکلیں گے تو
گرفتار ہو جائیں گے، اغوا ہو جائیں گے، گولی لگ جائے گی، یا ہمارے گھر میں آ جائے گا کوئی، ہمارے چادر چادواری کا تقدس پامال ہوگا، ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، کاروبار تباہ ہو جائے گا، نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. مطلب یہ خوف ہے نا، اس خوف کے اندر ہم ملک کا اور نقصان ہونے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، سر صرف کے پی سے کے نکلنے سے بات نہیں بنے گی جب تک پنجاب نہیں نکلے گا. جس دن 10 لاکھ لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یار یہ خودکشیوں کے قریب جانے سے بہتر ہے کہ پرامن طور پہ سڑکوں پہ نکلائیں. دیکھیں 10 لاکھ لوگ نکل آئے نا، گولی کی نہیں چلے گی. 10 لاکھ لوگ نکل آئے، گولی نہیں چلے گی. اور ابھی جو آپ ایک چیز نوٹ کریں، عمران خان کی حکومت جانے کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے 27 ترمیم کے بعد عام آدمی یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ ہاں یار واقعی یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم سب کا. میری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، جو غربت ہے، بے روزگاری ہے. آپ دیکھیں نا، اب آپ مجھے بتائیں اس سٹوری پہ آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں اور میں اس لیے آپ ساروں کو اپریشیٹ بھی کرتا رہتا ہوں. آپ ایک سٹوری پہ کام کریں، آپ ان لوگوں کے نام دیکھیں جو 12 لوگ شہید ہوئے تھے ادھر کچہری کے باہر، G11 جوڈیشل کمپلیکس کے باہر. مجھے پتا چلا ان میں سے بڑی تعداد ان غریبوں کی تھی جو بائکیا والوں. آپ ان کے گھروں میں جائیں، ان سے پوچھیں کہ حکومتی عہدیدار آئے. یہ جو 27 ترمیم کے اوپر جتنا فوکس تھا، وہ جو غریب جن کی جانے گئی، آپ ان کے گھروں میں جا کے پوچھیں نا کہ کوئی آئے. آپ کبھی انٹرویوز کریں ان کے جو بائکیا چلا رہے ہوتے ہیں ماسٹرز کر کے. آپ جائیں جو یہ میٹرو میں جو، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے پیار ہے جو حلال رزق کماتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بلکہ وہ ایک واقعہ ہے اس کا جو مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ میں نے سنا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسے صحابی سے ملے اور ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ ہاتھ بہت پسند ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا حلال رزق کماتے ہیں. تو یہ لوگ ہیروز ہیں، یہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے. یہ ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے جو ہے وہ وہاں، چاہے وہ ایم فل کیا ہوا ہے تو میٹرو میں وہ جاب کر رہا ہے، وہ بائکیں چلا رہا ہے، وہ اپنا روزگار کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کی جان چلی گئی. کتنے حکومتی وزیر اس کے گھر گئے؟ جس طرح سے یہ سارے ادھر ان کی ابھی قبر کی مٹی خوش نہیں ہوئی تھی، ادھر عشائیے چل رہے تھے، بلکہ ابھی تک تدفین نہیں ہوئی تھی اور ادھر عشائیے چل رہے تھے. آج اسلام آباد میں اس وقت سب سے بڑا کنسرٹ ہو رہا ہے F9 پارک میں. کوئی تھوڑا سا تو اپنے، یہ چیزیں لوگوں کی نفرت میں اضافہ کر رہی ہیں. یہ 27 ترمیم کے بعد اتنے خوش ہیں کہ یہاں پہ جو کنسرٹ ہو رہا ہے سنیں وہ کوئی سرکاری طور پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کروڑوں روپے ایک کنسرٹ کے اوپر، ناچ گانے کے اوپر لگا رہے ہیں. آپ یہی کروڑوں روپے ان غریبوں کو دے دیتے نا بھائی، جن 12 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. ٹھیک ہے، کنسرٹ کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، ان غریبوں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ جو ساؤتھ پنجاب کے ہمارے مزدور جو بلوچستان میں جن کو شہید کر دیا گیا، ان کو آپ نے کتنا فنڈ دیا، ان کو آپ نے کتنی امداد دی ہے، ان کے بچوں کے روزگار کا آپ نے کیا کیا، ان کی نوکریوں کا آپ نے کیا کیا ہے. جو لوگ، یہ جو 10 فیکٹریاں میڈیسن کی کمپنیز پاکستان سے چلی گئی ہیں، وہ اب کہاں جائیں گے روزگار کمانے کے لیے؟ جو ملیں، فیکٹریاں، انڈسٹری پاکستان سے باہر جا رہی ہے، ان کے لوگ کہاں جائیں بھائی روزگار کمانے؟ لوگ بڑی تیزی سے بے روزگار ہو رہے ہیں، مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس میں آ رہے ہیں، غربت کی سطح سے نیچے جا رہے ہیں، اور پیسہ ہے نہیں. سرکاری نوکریاں آپ نے ختم کر رہے ہیں. آپ نے سرکاری ملازمین کی ریٹائرڈ کی پینشنوں میں وہ کر دیا ہے. آپ نے یہ کر دیا کہ سرکاری ملازم جو آن ڈیوٹی ہے اس کی جان چلی بھی جائے تو اس کا بچہ آپ بھرتی نہیں ہو سکتا. آپ ہر چیز عوام کے خلاف کر رہے ہیں. آپ کسانوں کی آپ نے کمر توڑ دی ہے، تاجروں کی آپ نے کمر توڑ دی ہے، عام آدمی کا آپ سوچ نہیں رہے، مزدور کا آپ سوچ نہیں رہے. کنسٹرکشن رک گئی ہے جس سے چلے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ تھا. آپ کر کیا رہے ہیں؟ جو آپ نے پچھلے 1 سال میں 10,000 ارب لیا ہے، وہ کہاں گیا 10,000 ارب جو آپ نے قرض لیا؟ وہ اتاریں گے تو ان لوگوں کے بچے نا جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں. آپ کے تو اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفاد، علاج، سب کچھ ملک سے باہر ہے. وہ جو ساؤتھ پنجاب میں سیلاب آیا، لوگوں کے گھر بہ گئے، ان کا سروے غلط کر رہے ہیں آپ ان کو کچھ نہیں دے رہے. تو دیکھیں چیزیں میں بالکل پریشانی ہر پاکستانی کو ہونی چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، لیکن میں نا امید بالکل نہیں ہوں. اور امید یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ سرنڈر نہیں کر رہے، پاکستان کے لوگ کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اس نظام کو نہیں مان رہے. رہیں گے پاکستان کے لوگ اس نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کرنے لگے. ہاں نکلتے نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. جس دن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ 27 ترمیم کے بعد ریئلائزیشن بہت زیادہ ہوگی کہ یار نکلو، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. سلمان اکبر صاحب بار بار قوم کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، ساری قوم کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف عمران خان کا مسئلہ ہے. دیکھیں
عمران خان لوگوں عمران خان کو آپ کسی اس کے اوپر پرکھ لیں، ان کے دور میں کووڈ آیا، کیسے انہوں نے ڈیلیور کیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری مزدور نہیں ملتا تھا، ہیلتھ کارڈ تھا، احساس پروگرام تھا، لنگر خانے تھے، پناہ گاہیں تھیں، عام آدمی کا سوچ رہے تھے، کسان خوشحال تھا. آج یہ ساری چیزیں دیکھ لینا کیا ہے، انسرٹینٹی دیکھ لیں. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. آئین میں ترمیم کر لی انہوں نے کہ آپ ایڈوائزر زیادہ رکھے جا سکتے ہیں، ان کے بیرونی دورے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے آپ دعوے سن لیں. روز یہ دعویٰ کرتے ہیں آج سعودی عرب سے $25 آ رہا ہے، کل UAE سے آ جائے، 1% کی انویسٹمنٹ نہیں آئی. 50 سال کی کم ترین سطح پہ پاکستان کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے. تو ایسے تو ملک نہیں چل سکتا، ایسے گھر نہیں چل سکتا، ملک کہاں چل سکتا؟ صدیق بھائی آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت اور یہ جتنی بھی جو بڑی جماعتیں نہیں جو جن کے اس وقت حکومت پہ قبضہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا آخری دور ثابت ہوگا، اس سسٹم کا آخری دور ثابت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لوگ نوافل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ کرم کیا ہے کہ ان دو خاندانوں سے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی. اور ان کا آخری دور ہوگا یہ. ان کا آخری دور تو گزر چکا ہے نا. 8 فروری کو لوگوں نے ان کو ووٹ تو نہیں دیا، لیکن 8 فروری کے بعد سے اب تک جو انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ 26 نومبر ہو، چاہے وہ مرید کے ہو، چاہے وہ غربت میں جو اضافہ ہے، جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے ترمیم کیے ہیں، جو انہوں نے دین کے ساتھ انہوں نے وہ کیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک حوالہ نہیں ہے کہ تا یا کسی کو استثناء ہو، وہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے. تو اللہ کا اس شکر ادا کریں کہ دونوں جماعتیں اتنی ننگی اور گندی ہو گئی ہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. ایک بار بندوق ہٹنے دیں لوگوں کے سروں سے، تھوڑی سی سپیس پیدا ہونے دیں، پھر آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. صدیق جان صاحب، ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے ایک اگر ہم کہہ لیں کہ خیبر پختونخوا کی حد تک PTI کی ساکھ بھی کہیں نہ کہیں پر متاثر ہوئی تھی. سہیل افریدی کے لیے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ انہوں نے شاید اس ساکھ کو بھی بحال کرنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گنڈا پور کے دور کے اندر وہاں پر ملٹری آپریشنز بہت زیادہ ہوئے، وہاں پر لوگ جو چیز چاہ رہے تھے وہ چیز ان کو نہیں ملی. تو ہم نے گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے وزٹ کیے تھے، تو ہمیں پتہ چلا تھا. تھوڑا جوڈیشری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز نے استعفیٰ دے دیا، پھر لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شمس نے دے دیا، ہائی کورٹ کے ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں. تو یہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے استعفے آئیں گے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک اس بات کا رخ یہ بھی ہے کہ بھائی اس موجودہ سسٹم کی فیور کے اندر چیزیں جا رہی ہیں. ججز اگر مستعفی ہو رہے ہیں تو ان کی فیور میں بالکل چیزیں نہیں جا رہی، ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور ایک استعفیٰ جب آپ ویڈیو لگائیں گے تو سوموار کا آغاز ہو رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا 17 نومبر کا، تو ایک استعفیٰ جو ہے وہ آج بھی آ سکتا ہے، اور ایک استعفیٰ آج بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ اب ایک بڑی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی اب صرف عمران خان کی لڑائی پہلے بھی نہیں تھی، لیکن ایک اس کو عمران خان کی لڑائی بنا دیا گیا. تو اب یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو ہر پاکستانی کی لڑائی ہے. اور آج کا دن میں خیال آپ ویٹ کر لیں، کچھ خبریں اور آئیں گی تو پھر ہم ان پہ ڈسکس کریں گے. چلیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئی امید ہے کہ کوئی وکلاء یا کوئی ریٹائر ججز کہیں نہ کہیں پہ کوئی انیشیٹ کر سکتے ہیں کوئی موومنٹ؟ کوئی ایسا امید نہیں ہے، انفارمیشن ہے. اچھا، تیار ہو جائیں. چلیں، یہ تو بڑی زبردست بات ہے. صدیق جان صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا، آپ کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ نے کچھ صحافیوں نے اگر یہ لکھا کہ ججز کی پینشن آنی ہے، ججز کی کچھ مراد آنی ہے، جس کے مد میں ججز ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم استعفیٰ نہ دیں، مستعفی نہ ہوں، تو آپ نے اس کے اوپر لکھا تو بڑی تنقید ہوئی.